کہ جو تثلیث کا جو عقیدہ ہے یہ در حقیقت کوئی پرانا مصری مذہب ہے، یہ وہاں سے اڈاپٹیڈ ہے یا وہاں سے لیا گیا ہے، تو کیا یہ درست ہے اس میں کچھ؟ دیکھیے، پہلے نمبر پر تو جو شخص خدا کی توہین کرے، بلاسفیمس ریمارکس دے، وہ خادم نہیں ہو سکتا. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اس شخص کے علم کی عکاسی کرتی ہے. اس سٹیٹمنٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ تو شخص کو ایجپشن میتھولوجی کا پتہ ہے اور نہ ہی اس کو جو بیبلیکل کانسیپٹ آف گاڈ ہے، تثلیث و توحید، اس کا علم ہے. کہ جو یہ ہووا وٹنس والے ہیں یہ یسوع مسیح کو خداوند کا فرشتہ ہی کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ دو ٹائٹل ہیں، ایک تو خدا کا کلام اور دوسرا خدا کا فرشتہ. تو اگر ہم خدا کا فرشتہ مان کر چلتے ہیں یسوع مسیح کو، تو ہم تو پھر تقویت دے رہے ہیں یہ ہووا وٹنس والوں کے جو ہے وہ ایمان کو. یہ ہووا وٹنس والے فرشتہ کہتے ہیں یسوع مسیح کو میکائیل فرشتہ. تو اصل میں خدا کی یسوع مسیح کے جلالی نام میں آپ سبھی دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام. خداوند کی شکر گزاری ہو کہ ایک دفعہ پھر سے خداوند نے ممکن کیا ہے کہ خدا کے کلام کی باتوں کو لے کر آپ کے سامنے، آپ کے درمیان جو ہے وہ آج کے دن میں ہم حاضر ہوں. اور خداوند کی اس مہربانی کے لیے بھی ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ سب کی دعاؤں کے لیے، آپ کی سپورٹ کے لیے اور اس فیڈ بیک کے لیے جو آپ نے ویڈیوز پہ اور کمنٹ کے ذریعے اور میسیجز کے ذریعے سے دیا ہے. یہ بڑا ہی ہمارے لیے جو ہے وہ حوصلہ افزا ہے. اور میں آپ سبھی سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اور ضرور اگر آپ ان تمام تر سیشن سے، ان تمام تر ویڈیوز سے اور اس کاوش سے اگر آپ برکت پا رہے ہیں تو ضرور دوسروں تک اس کو پہنچائیے گا. چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے. تو آج میرے عزیزو دوبارہ سے جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں ٹرینٹی، اور ٹرینٹی پہ اس سے پہلے بھی 2 ویڈیوز آلریڈی آ چکی ہیں جس میں ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا ہے خدا کے خادم کے ساتھ ٹرینٹی کیا ہے، تثلیث کیا ہے، اور پھر تثلیث کی وہ تمام تر غلط طرح کی تفاسیر، غلط طرح کی مثال جو ہیں اس پر ہم نے ڈسکس کیا ہے. پھر تثلیث جو ہے کہاں کہاں پر پائی جاتی ہے. نئے نامہ میں ہمیں بہت ساری جگہوں پر ملتی ہے، وہاں پر ہم نے دیکھا ہے. پھر تثلیث کے جو ہے وہ جو رکن ہے ان پہ بڑی تفصیلاً اور بڑی مفصل بات ہوئی ہے. تو آج پھر جو ہے وہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں ان کو اگر لے کر چلیں گے. اور آج ایک دفعہ پھر سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ خدا کے خادم جناب بھائی سلیمان میتھیو موجود ہیں. بھائی سلیمان، تھینک یو ونس اگین، آپ نے پھر ایک دفعہ ہمیں جو ہے وہ وقت دیا ہے اور اس بڑے ہی ضروری ٹاپک پہ، یہ جو بڑا ہی ضروری جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ڈسکشن ہونے کی ضرورت ہے. اور میں ایمان رکھتا ہوں اب تک جتنی ڈسکشن ہوئی ہے اس نے لوگوں کے لیے آسانی کو پیدا کیا ہوگا. تو میں بھائی آپ کو ایک دفعہ پھر سے ویلکم کرتا ہوں. بہت شکریہ سائمن بھائی، خدا آپ کو بڑی برکت دے. اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں ان تمام دیکھنے والوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو نہ صرف خود دیکھا بلکہ آگے بھی شیئر کیا اور مزید استفادہ حاصل کرنے کے لیے اس چینل کی وساطت سے آپ نے سبسکرائب بھی کیا. خدا آپ کو بڑی برکت دے. اور اپنے کامنٹس کے ذریعے، لائکس کے ذریعے جو لوگوں نے اپنی محبت کا، سپورٹ کا اظہار کیا، اس کے لیے میں تہہ دل سے سب کا شکر. تو اس سے یہ بھی بھائی پتہ لگ رہا ہے لوگوں کے فیڈ بیک سے کہ وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. بالکل جو کامنٹس ہمیں ملے ہیں، جو فیڈ بیک ملا ہے، بہت سارے لوگوں کا فیڈ بیک یہی ہے کہ بہت سارے ایسے ابہام تھے، ایسی کنفیوژن تھی ان کے دماغ میں ٹرینٹی کو لے کے، تثلیث کو لے کے، جو میرے خیال میں یہ جو 2 اس سے پہلے ایپیسوڈ ہوئی ہیں ان کی وجہ سے کافی ان میں کلیئرٹی آ گئی ہے. خدا کا شکر ہے. تو بہت سارے سوال ہیں، لوگ اور بھی پوچھ رہے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے پچھلے جو ہمارا پوڈ کاسٹ تھا اس میں اختتام پر ہم نے کہا تھا کہ ایک سوال ہے اور اسے ہم اس والے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں گے. لیکن میتھیو بھائی اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کی طرف جائیں، میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی. کراچی میں ایک خادم آئے، غالباً بیرون ملک سے تھے، اور انہوں نے تثلیث کے بارے میں ایک بڑے مجمع میں، ایک بڑی کانفرنس میں اور ایک بڑے چینل میں بلکہ ان کو کور بھی کیا. تو وہاں پر انہوں نے ایک بات کہی کہ جو تثلیث کا جو عقیدہ ہے یہ در حقیقت کوئی پرانا مصری مذہب ہے، یہ وہاں سے اڈاپٹیڈ ہے یا وہاں سے لیا گیا ہے. تو کیا یہ درست ہے اس میں کچھ؟ دیکھیے، پہلے نمبر پر تو جو شخص خدا کی توہین کرے، بلاسفیمس ریمارکس دے، وہ خادم نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں تو اس کو خادم نہیں کہوں گا. اور وہ بالکل میری نظر سے بھی گزری تھی ویڈیو اور مجھے دیکھ کر برا بھی بہت لگا. لیکن ہمارے ہاں شکر ہے خدا کا یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے
زبان کا جواب جو ہے زبان سے اور قلم کا جواب قلم سے دے رہے ہیں. جی ہمارے ہاں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اگر آپ سے آپ کے عقیدے کی یا آپ کے خدا کی یا کتاب کی کوئی توہین کر رہا ہے تو اس کو آپ موت کے گھاٹ اتار دیں. خدا نے ہم سب کو آزاد مرضی پہ بنایا اور چاہے کوئی خدا سے نفرت کا اظہار کیوں نہ کرتا ہو, خدا اس بات کی بھی آزادی لوگوں کو دیتا ہے. بالکل. تو جس نے بنایا انسانوں کو وہ اس بات کی آزادی دے رہا ہے, تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی سے جینے کا اختیار ہی چھین لیں. تو پھر بھی جو بات ہے کہ خادم ان کو کہنا, اس سے تو میں بالکل سہمت نہیں, وہ خادم نہیں ہو سکتے کیونکہ خدا کی توہین کر رہے ہیں. تو اینی ویز ایک بہت بڑے چینل نے جو ہے ان کو کوریج دی, اور اس میں وہ شخص جو ہے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ جو تثلیث کا نظریہ ہے, تثلیث فی التوحید کا جو عقیدہ ہے, یہ مستعار لیا گیا ہے ایجپشن میتھالوجی سے, جو اینشنٹ ایجپشن جو قدیم مصری جو میتھالوجی ہے اس سے لیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اس شخص کے علم کی عکاسی کرتی ہے. اس سٹیٹمنٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ تو شخص کو ایجپشن میتھالوجی کا پتہ ہے اور نہ ہی اس کو جو بیبلیکل کانسیپٹ آف گاڈ ہے, تثلیث فی التوحید, اس کا علم ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جتنے بھی اینشنٹ میتھولوجیکل ریلیجنز ہیں, جیسے کہ نارس میتھالوجی ہو گئی, گریک میتھالوجی ہو گئی, ایجپشن میتھالوجی ہو گئی, اسی طرح سے جو انوناکیز کی میتھالوجی ہے, اور اسی طرح سے دیگر بھی میتھالوجیز جو ہیں جین مت میں اور ہندو مذہب میں, یہ سب بہت زیادہ سملر ہیں. جی. اب جب ہم پہلے نمبر پر تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بائبل کا کانسیپٹ ہے یا تعلیم ہے خدا کے متعلق, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا ایک ہے, ایک ذات ہے, وہ ایک سے زائد ذوات نہیں ہے, ایک ذات ہے. لیکن اس ایک ذات کے اندر شخصی اعتبار سے کثرت ہے, باپ بیٹے رول اس کی کثرت ہے. تو ذات ایک ہے, ان کے اندر پرفیکٹ ہارمنی ہے, کو ایٹرنل ہیں, وہ کو ایکول ہیں, آغاز ابتدا سے بھی پہلے سے موجود ہیں وہ, اور ان کے اندر کبھی آپ کسی قسم کا کلیش نہیں دیکھیں گے. اچھا, برعکس اس کے دوسرے مذاہب ہیں جو میتھولوجیکل ریلیجنز ہیں. فور انسٹنس آپ ہندوازم کو لے لیں, ہندوازم میں 33 کروڑ دیوتا ہیں, لیکن جو سب سے بڑے 3 دیوتا ہیں ان کو برہما وشنو شیو کہا جاتا ہے. اب جو برہما ہے اس کو پالنہار وشنو کو پالنہار کہا جاتا ہے. برہما کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے اس کائنات کے بنانے میں جو ہے وہ کردار ادا کیا, اور جو شیو ہے اس کو وناشک ڈسٹرائر کہا جاتا ہے. اب برہما کے 4 سر دکھائے جاتے ہیں اور کتابوں میں بھی بتائے جاتے ہیں ان کی, لیکن ایک موقع ایسا تھا کہ برہما کا ایک 5واں سر بھی نکلا, اور وہ تھا گھمنڈ کا سر. جی. اور اس کو ختم کرنے کے لیے شیو نے اپنا ترشول اٹھایا اور برہما کا سر کاٹ دیا. آپ کو یہاں پہ کلیش نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے وشنو جو پالنہار ہے, سسٹینر ہے, اور شیو جو ڈسٹرائر ہے, ان کے آپس میں اتنے جھگڑے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے. تو کیوں جھگڑے ہیں؟ کیونکہ ذوات الگ الگ ہیں, ذاتیں الگ الگ ہیں. جی. اگر ایک ذات کے اندر اشخاص ہوتے تو پھر جھگڑے نہ ہوتے, پرفیکٹ ہارمنی ہوتی, ایک دوسرے پہ برتری لے جانے کی خواہش. ہاں جی. تو یہاں پر ذاتیں الگ الگ ہیں. اور اسی طرح سے چونکہ خاص طور پہ اس آدمی نے ایجپشن میتھولوجی کا ذکر کیا تھا, تو خدا کا شکر ہے کہ میرا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے میتھولوجیکل ریلیجنز میں, بہت پڑھا ہے میں نے, آگے پڑھ بھی رہا ہوں مزید. اور ایجپشن جو اینشنٹ ایجپشن میتھولوجی ہے, چونکہ وہ ساری چیزیں ہم دوبارہ ہوتی دیکھیں گے, وہ شروع ہو گئی ہیں ابھی, ان کے گاڈز جو تھے وہ بھی واپس آئیں گے. تو اس میں کیونکہ میرا بڑا گہرا انٹرسٹ ہے, دلچسپی ہے, تو اس لیے پھر میں وہاں پر 3 بار جا بھی چکا ہوں. مصر میں ہورس کا جو 4000 سال پرانا مندر ہے وہ بھی میں نے دیکھا, اور جو پیرامڈز ہیں اہرام مصر ان کے اندر بھی میں گیا. تو ویسے تو لوگ دیکھنے جاتے ہوں گے پاکستان سے, لیکن تحقیقی اعتبار سے کم ہی جاتے ہیں. ہاں, یہ سوچ کر کہ میں وہاں سے کچھ لے کر آؤں, جو کچھ میں نے کتابوں میں پڑھا میں اس کو ویریفائی کر سکوں میں. تو اس اعتبار سے پھر جو لکھا جاتا تھا اس دور میں پپائرس کے اوپر لکھا جاتا تھا. میں وہاں پر ایک میوزیم میں گیا اور وہاں پر میں نے پپائرس بنانا سیکھا اور خود بنایا بھی پپائرس. بہت زبردست. اور میرے انٹرسٹ کا اتنا زیادہ لیول ہے. اور پھر وہاں پر اسی میوزیم کے اندر وہ جو پپائرس تھا جس کے اوپر پہلے لکھا جاتا تھا جب کاغذ نہیں تھا ہمارے پاس, تو اس کے اوپر ایک پینٹنگ تھی, اور اس پینٹنگ میں جو ایجپٹ کے گاڈز ہیں, ایجپشن گاڈز جو تھے,
ان کی تصویر بنی تھی. اور وہ جو منظر کشی اس تصویر میں کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ انسان جب مر رہے ہیں نا تو مرنے کے بعد ان کا حساب ہو رہا ہے, ججمنٹ ہو رہی ہے ان کی. اور جتنے بھی ایجپشین گاڈ ہیں اس انسان کی روح کو ہر گاڈ سے ہو کر گزرنا ہے. ہر گاڈ کی کوئی شرط ہے, کوئی سوال ہے, کوئی ریکوائرمنٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اس تصویر میں ایجپٹ کے سارے گاڈز بنے ہوئے تھے. تو جس لڑکی نے, خاتون نے مجھے وہاں پہ سکھایا پپائرس بنانا, اس نے اصرار کیا کہ آپ اب یہاں سے ہمارے سے کوئی پینٹنگ بھی لے کے جائیں. تو وہ اتنی کائنڈ تھی, انہوں نے مجھے سکھایا بھی, پھر میری ویڈیو بھی بنائی وہ پپائرس بناتے ہوئے. تو میں نے کہا چلے میں خریدوں گا, لیکن میری ایک شرط ہے. یہ جو سین آف ججمنٹ ہے نا پینٹ کیا ہوا ہے آپ نے پپائرس کے اوپر, میں یہ لے کر جاؤں گا, لیکن شرط میری یہ ہے کہ اوپر آپ نے اس کی ایک بات لکھنی ہے. تو انہوں نے کہا جی کیا لکھنا ہے؟ تو میں نے کہا آپ نے وہ مقام بائبل میں سے وہ والا حوالہ لکھنا ہے جہاں پہ یہوہ خدا جو کہ اس کائنات کا خدا ہے, ایک ہی ذات ہے, سچا خدا ہے, وہ کہتا ہے کہ اب میں مصری دیوتاؤں کو ماروں گا. اب میں مصریوں کو اور ان کے دیوتاؤں کو ماروں گا. تو جو مصری دیوتا اس تصویر میں دنیا کو جج کر رہے تھے, بائبل کا خدا بائبل میں کہتا ہے کہ میں ان کو جج کروں گا, اور اس نے کیا بھی. تو جو 10 آفتیں تھیں مصر کے اوپر, وہ محض مصریوں اور فرعون کے اوپر نہیں تھی, بلکہ وہ ان کے خداؤں کے اوپر بھی مار پڑی تھی. بالکل ایسے ہی. اور یہ شخص آتا ہے تیسری دنیا سے اٹھ کے اور کہتا ہے کہ جی یہ تو وہاں سے مستعار لیا گیا. ان دیوتاؤں کی حیثیت یہ تھی کہ خدا نے ان کو جج کیا, اور کرے گا بھی. ہاں, اور کرے گا بھی آگے. اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں, جس خدا کا آپ ذکر کر رہے ہو یہ اسی میتھولوجی سے جو ہے اس کا آئیڈیا مستعار لیا گیا. جی. اور پھر آپ دیکھیں جیسے ہندو میتھولوجی کی میں نے بات کی, ایجپشین میتھولوجی میں ہورس اور اس کا جو چچا تھا, آپس میں ان کا کلیش تھا. اس کے چچا نے اس کے باپ کو مارا, جی, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, اور پھر اس کے بعد ہورس کی ایک آنکھ اس نے نکال دی. تو وہاں بھی جھگڑے ہیں گاڈس کے درمیان. کیوں؟ کیونکہ وہ سچے خدا نہیں ہیں. اقتدار کے لیے وہ خدا بنے. یہ خیر ایک الگ سٹوری ہے کہ کیسے خدا بنے, یہ خدا آئے کہاں سے, اس کے اوپر اگرچہ میں لائیو سٹریمز کر چکا ہوں, لیکن خدا نے چاہا تو کسی وقت پوڈ کاسٹ میں اس کے اوپر ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ یہ خدا کہاں سے آئے دوسرے مذاہب کے, اور کیا یہ افسانوی کردار ہیں یا واقعی وجود رکھتے ہیں. تو خیر میری تحقیق کے مطابق اور بائبل کے مطابق یہ واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں, ابھی تک موجود ہیں, اور ان کا ظہور دوبارہ ہونا ہے. تو یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہے ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہو کر, اور اس کے جیسے اور بھی جتنے لوگ ہیں جو اس آئیڈیا کی نمائندگی کرتے ہیں کہ جو مسیحی کانسیپٹ آف ٹرینٹی ہے یہ تو جی فلاں دیو مالائی مذہب سے لیا گیا ہے. نہ تو انہوں نے دوسرے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے, اور نہ ہی کرسچن کانسیپٹ آف گاڈ کا مطالعہ کیا ہے. اس سے یہ اس طرح کا جو ہے بیہودہ قسم کا کمپیریزن, بلاسفیمس کمپیریزن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو خیر جو یہ ساری بات بتانے کا جو اس کا نچوڑ ہے ساری بات کا, وہ یہ ہے کہ جو بائبل کا خدا ہے وہ سچا اور حقیقی خدا ہے. زبردست. اور بائبل کے خدا کا جو تصور ہے وہ کسی دیو ملائی مذہب سے مستعار نہیں لیا گیا, بلکہ پیدائش کی کتاب جس کو پہلا باب خصوصی طور پہ جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹوری ہے, کریشن کی سٹوری ہے, جی, وہ صرف ایک کہانی ہے, اور سنڈے اسکول میں بچوں کو کہانی کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. وہ محض ایک کہانی نہیں ہے, اس میں ڈیسیمیشن ہے, اس میں تباہی ہے, اس میں باقی جو گاڈس تھے ان کو مٹی کیا گیا. مجھے کیسے پتہ ہے؟ آپ پلیز پیدائش کی کتاب پہلا باب اس کی پہلی آیت پڑھیے. چلیے میں ویورز کے لیے بھی اور سبھی کے لیے پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 1 جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے, خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. اب دیکھیے آج کے دور میں آپ کسی بھی لکھاری کو کی تحریر کوئی بھی پڑھیں گے تو کوئی بھی اپنی کتاب کا آغاز اس طرح سے نہیں کرتا, تمہید اس طرح سے کبھی بھی کوئی نہیں باندھتا. ایک طریقہ ہوتا ہے تمہید باندھنے کا. ایک اچھے لکھاری کے معیار کی حیثیت سے یا اچھے لکھاری کے معیار کے اوپر آپ اس کو پڑھیں تو بظاہر سمجھ نہیں آتی کہ جو اس کائنات کا خدا ہے, جس کائنات کا مستقبل لکھنے والا خدا ہے, وہ جب اپنی بات لکھواتا ہے تو عجیب طریقے سے لکھوا رہا ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. It doesn't make any sense at all. لیکن اصل میں اس کے پیچھے بہت بڑا بھید ہے. وہ بھید کیا ہے کہ جس دور میں خدا یہ لکھوا رہا تھا موسیٰ سے, اس دور میں
کئی دیوملائی مذاہب موجود تھے اور ان کے ماننے والے یہ مانتے تھے کہ ہمارے خداؤں نے دنیا کو بنایا. جیسے ہندو مذہب جو ہے قدیم مذاہب میں سے ایک ہے. ہندو مذہب میں بھی یہی بتایا جاتا ہے. جو شیو کو خیر ماننے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ شیو نے ہی بنایا تھا. شیو میں سے ہی جو ہے وہ وشنو کو بھی جو ہے وہ جنم دیا. وشنو بھی نکلا اور شیو میں سے ہی برہما بھی نکلا. یہ ایک ہی ہیں لیکن ذاتیں فرق ہیں یہ تھے. اور پھر جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو برہما ہے اس نے ساری کائنات کو بنایا تھا. اور پھر اسی طرح سے را جو سن گاڈ ہے ایجپشن میتھولوجی میں اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ کریشن اس نے کی. اور اسی طرح سے جو نارس میتھولوجی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ جو تھور کا باپ تھا اوڈن اس نے جو ہے سارا کچھ کریٹ کیا. تو یہ اس طرح کے آئیڈیاز بہت سارے موجود تھے. ہر کوئی اس بات کا دعوے دار تھا کہ ہمارے خدا نے اس کائنات کو بنایا. اور اس دور میں ان خداؤں کو لوگ بنفس نفیس دیکھتے بھی تھے اور یہ خدا خود بھی دعویٰ کرتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو باقی مذاہب کے خدا ہیں یہ تو افسانوی کردار ہیں, وجود نہیں تھے رکھتے. لیکن اگر ایسی بات ہے تو پرانے عہد نامہ میں خدا بارہا کیوں اپنا کمپیریزن ان سے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ سب جھوٹے اور میں سچا ہوں. مطلب کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا خیالی خداؤں کے ساتھ اپنا موازنہ کر رہا ہے؟ نہیں, یہ ہے تھے, ابھی بھی ہیں, لیکن یہ جھوٹے ہیں, فالس گاڈ. تو جیسے بال کے پجاری ہمیں نظر آتا ہے, ایک بڑا اچھا وہاں پہ ایگزامپل ہے. تو اب اس دور میں جب موسیٰ سے خدا نے لکھوانا شروع کیا تو ڈفرینٹ آئیڈیاز موجود تھے کریشن کو لے کر. تو خدا نے کیا کیا, خدا نے سب کو ڈیسیمیٹ کیا. خدا نے کہا کہ ابتدا میں جب یہ باقی خدا بھی نہیں تھے تب میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. تو آپ آج منہ اٹھا کر جو ہے وہ کمپیریزن کر رہے ہیں اس سچے خدا کا جو اصل میں ان خداؤں کو بھی بنانے والا ہے. ان خداؤں کو تو نہیں بنایا, یہ فرشتگان تھے جنہوں نے بعد میں بغاوت کر کے خدا کے خلاف جو ہے اپنے آپ کو خدا لوگوں سے منوانا چاہا. تو لیکن بطور فرشتے یہ بھی خدا کی مخلوق تھے. تو جس خدا نے ان کو بنایا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خدا کا جو آئیڈیا ہے, اس کی ذات کا جو تصور ہے, وہ اس کی مخلوق جنہوں نے اپنے آپ کو خدا بنوانا چاہا دنیا کے آگے, اس سے مستعار لیا گیا. It doesn't make any sense at all. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرینٹی جو ہے, تثلیث جو ہے, وہ تو ازل سے ہے. اور کوئی بھی مذہب تب سٹارٹ ہوگا جب انسان کا وجود ہوگا, اور انسان اس کے کئی بعد آیا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز آلریڈی ایگزسٹ ہو اور اسے پھر کسی چیز سے جو ہے وہ متاثر ہونے کی ضرورت ہے. تو بالکل میں ابھی اس کو سمجھ پا رہا ہوں, اور میرا ایمان ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اسے سمجھ پا رہے ہیں کہ ٹرینٹی جو ہے وہ اس سے پہلے انسان بنتا, دنیا بنتی, تثلیث جو تھی وہ موجود تھی. اور تثلیث کو کسی سے انسپائرڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کچھ تب اس زمانے میں یا اس وقت میں کچھ تھا ہی نہیں. اس وقت تثلیث تھی جب کچھ بھی, تب وقت ہی نہیں تھا. بالکل, اس کو دور کہہ سکتے ہیں. دور, جی بالکل. میں نے اس لیے لفظ ازل استعمال کیا کہ اس سے پہلے انسان بنتے. تو یہ تو بالکل پھر بچوں والی بات ہوگی نا, کہ ایک کہہ رہا ہے, ایک شخص کہہ رہا ہے, میں صرف بتانے کی حد تک, وہ کہ جی میں اپنے باپ سے بڑا ہوں. کہ ایک باپ ہے, وہ ظاہر سی بات وہ پہلے ہی آیا ہے, تو بچہ کیسے بڑا ہو سکتا ہے. تو مصری مذاہب جن کی یہ بات کر رہے ہیں وہ تو پھر بالکل ایسی ہے, کیونکہ ایک چیز بعد میں آ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے جی میں تو اس سے بڑا ہوں, وہ مجھ سے انسپائرڈ ہو کے میرے باپ نے یہ. تو جی میں تو سمجھ پا رہا ہوں, اور میرا ایمان ہے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے گی. اور جو ایسے لوگوں کو, ایسے خدام کو, ایسی تعلیم کو تقویت دینے والے ہیں, ان کو فیول کرنے والے ہیں, میرا ایمان ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ ان کو بھی سمجھ آ جائے, تاکہ وہ جو سچائی ہے خدا کے کلام کی وہ لوگوں تک پہنچانے والے بن سکیں. تو میتھیو بھائی, ایک اور سوال ہے جو ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں جو ہے چھوڑا تھا, کہ ہمیں نئے عہد نامہ میں جو ہے وہ تثلیث کے جو رکن ہے ان کا ہمیں ظہور ملتا ہے. وہ ہمیں نئے عہد نامہ میں بہت ساری جگہوں پر ملتے ہیں, بکثرت ان کا ذکر ہے. بالکل. تو پرانے عہد نامہ میں بھی بھائی جس طرح ہم نے بھی بات کی ہے یہ تو ازل سے ہے, تو پھر پرانے عہد نامہ میں بھی کوئی اس کا تو ہونا چاہیے. تو پرانے عہد نامہ میں ذرا ہمیں بتا دیں گے کہ کہاں کہاں پر اس کا ذکر ہے. بالکل, پرانے عہد نامہ میں ذکر ہے اس کا, اور آپ نے اچھا کیا سوال پوچھا, اس لیے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ تثلیث فی التوحید جو ہے یہ نئے عہد نامہ کی اختراع ہے. اس کو نیو ٹیسٹامنٹ میں متعارف کروایا گیا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تثلیث کا جو تعلیم ہے تثلیث فی التوحید کی, یہ شروع سے ہی موجود ہے. اور جیسا کہ پہلے پوڈ کاسٹ میں نے 2 پوائنٹس پیش کیے تھے, اسی طرح اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. تو
تثلیث فی التوحید جو ہے، اب ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ لوگ کیوں نہیں دیکھ پاتے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں. بلکہ ایک دفعہ میرا ایک جیزس اونلی والے سے مناظرہ ہونا تھا، اور میں نے اس سے کہا کہ جی آپ مجھ سے اس موضوع پر مناظرہ کریں کہ کیا پرانے عہد نامہ میں تثلیث موجود ہے. بلکہ 2-3 لوگوں سے اس طرح میری بات ہوئی ہے، تو وہ مجھے آگے سے کہتے تھے وہ تو پھر آپ ہار جائیں گے کیونکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں تو ہے ہی نہیں ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ جب وہ مناظرہ ہوا ایک، اور اس میں میں نے وہ پرانے عہد نامہ میں سے دکھایا کہ کس طرح سے تثلیث جو ہے موجود ہے، جی، تو وہ حیران پریشان رہ گئے. ان کے لیے باتیں نہیں تھیں جو آپ کیا دیتے ہو. تو اینی ویز اب ہوتا یہ ہے کہ نیو ٹیسٹامنٹ کو جب لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں تثلیث فی توحید کی جب تعلیم کی بات ہوتی ہے تو اس میں ہے باپ بیٹا رول قدس. جی. اب نیو ٹیسٹامنٹ پڑھنے کے بعد جب لوگ اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھتے ہیں اور ان کو باپ بیٹا رول قدس کے ٹائٹل بکثرت جب نہیں ملتے جی، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ تعلیم ہی نہیں ہے اور نئے عہد نامہ کی ہے. پرانے عہد نامہ میں باپ کے تعلق سے تو بہت کچھ مل جاتا ہاں ہے، جی. لیکن میرے خیال جو زیادہ تر مشکل ہوگی وہ بیٹے کے تعلق سے اور ہاں رول جی. قدس کے تعلق سے ہوگی. ہاں، اب رول قدس کے بالکل ایسی ہے. باپ کے متعلق تو جو ہے وہ خدا باپ کو خدا باپ کہا گیا جی، پرانے عہد نامہ میں بارہا کہا گیا. رول قدس کو خدا کی روح کہا گیا. اور بیٹے کو جو ہے بیٹے کا ٹائٹل اگرچہ پرانے عہد نامہ میں استعمال ہوا ہے، لیکن جو فریکوینٹلی 2 ٹائٹلز استعمال ہوئے ہیں یسوع مسیح کے لیے وہ ہیں ایک خدا کا کلمہ جی، اور دوسرا ہے خداوند کا فرشتہ. تو نئے عہد نامہ میں ہے خدا باپ بیٹا رول قدس، اور پرانے عہد نامہ میں ہے خدا باپ، خداوند کا کلمہ اور خداوند کا فرشتہ، یعنی آلٹرنیٹیولی جی، اور خدا کی روح. ٹھیک ہو گیا. تو جب ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے تو پھر سمجھنا آسان ہوتا ہے. اب جب لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ خداوند کے فرشتے کا اور اس کے کلمے کا مطلب کیا ہے، اور وہ ان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی، تو پھر جب بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پڑھیں گے تو ان آیتوں سے جب گزریں گے تو ان کو فوراً پتہ چل جائے گا، او اچھا یہاں پر یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، جی، اچھا یہاں پر یسوع مسیح فلاں نبی سے بات کر رہے ہیں. یعنی پرانے عہد نامے میں یسوع مسیح کو کسی اور چیز سے یا کسی اور نام سے یا کسی اور ٹائٹل سے بلایا گیا. ہاں جی. تو ہمیں اس لیے بھی تثلیث جو ہے وہ وہاں پر نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم جو ہے جس طرح نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کا نام یسوع ہے، تو ہم نام یسوع جو ہے وہ یا مسیح ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہمیں تثلیث. حالانکہ مسیح بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ٹائٹل ہے، لیکن ہم بات کریں جو فریکوینٹلی ایک شناخت جو بن جاتی ہے نا، تو وہاں پر کلمہ جو ہے یسوع مسیح کو مسلسل کہا گیا. حالانکہ اس کے متعلق بھی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ تو یوحنا نے پہلی بار استعمال کیا تھا لفظ کے ابتدا میں کلام تھا، خدا کا کلام یا کلمہ کہا گیا یسوع مسیح کو. نہیں، یہ بھی شروع سے موجود ہے تعلیم. تو اسے تھوڑا ایلیبریٹ کرتے ہیں بھائی کلمہ کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز پہ بھی کنفیوز ہیں کہ کلمہ ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ اگر یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے تو اس سے کیا مراد ہے. تھوڑی ہماری آڈینس کے لیے اور وہ جو لوگ جو سیکھنا چاہ رہے ہیں، مجھے خدا نے ایک گفٹ دیا، وہ یہ ہے کہ میں اس کے فضل کے وسیلہ سے، اس کی رحمت کی بدولت میں کسی بھی مشکل بات کو آسان بنا کے پیش کر سکتا ہوں. مطلب پہلا پوڈ کاسٹ بھی میں کامنٹس پڑھ رہا تھا تو نیچے کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ بھائی آپ نے تو ایسے بات کر دی جیسے کوئی بات ہی نہیں تھی. تو یہ خدا کا شکر گزار ہوں میں اس بات کے لیے، اور اسی کے نام کو ساری عزت و سارا جلال دیتا ہوں. اب دیکھیں کلمہ جب ہم بات کرتے ہیں، پہلے نمبر پر یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کوئی بھی اگزامپل دیتے ہیں جی، تو اگزامپل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جوں کا توں اس کو اسی طرح اس کا اطلاق کرنا ہے حقیقت پر. جی، مثال کے طور پر میں کسی سے کہتا ہوں کہ آپ تو پھولوں کی گلاب کی طرح مہک رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے جسم پہ کانٹے بھی اندر نکلے ہوں گے، اندر سے باہر نکلے ہوں گے، اور جب میں اس کو گلے لوں گا تو کانٹے چبھیں گے مجھے؟ نہیں. اس میں پوائنٹ آف جو کمپیریزن ہے، موازنے کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے خوشبو. کہ ایسے پھولوں سے خوشبو آتی ہے، آپ سے بھی آ رہی ہے. مجھے پورے کا پورا پھول جو ہے اس کا اطلاق ایک شخصیت پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. میں کسی کو اگر کہوں کہ یار تو شیر ہے، اس کا کیا مطلب ہے بکریاں پھاڑتا ہے وہ؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہادر ہے. ایسے شیر بہادر ہوتا ہے، کسی بھی جانور کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، لڑ لیتا ہے، شکار کر لیتا ہے. اسی طرح سے آپ بھی بہادر ہیں، بے خوف. ہاں، بے خوف. تو اسی طرح سے جب میں کلمے کی بات کرتے وقت اپنی اور آپ کی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں جب میں بول رہا ہوں تو میرے اندر سے جو نکل رہا ہے میرا کلمہ ہے. جی. تو یسوع مسیح جو ہے وہ باپ کا اسی طرح سے کلمہ ہے جو باپ کے اندر سے نکلا ہے. جی. تو لوگ جو جن کا مطلب کہ تھوڑی عقل دانی چھوٹی ہے وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا کے الفاظ ہیں وہ.
وہ خدا کے الفاظ ہیں، پھر یسوع مسیح خدا کے ورڈز ہیں، مطلب وہ پورے کا پورا اسی طرح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ جو پوائنٹ آف کمپیریزن ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میرے اندر سے جو نکل رہا ہے، جو مجھے ریپرزینٹ کرتا ہے، میری نمائندگی کرتا ہے. اب دیکھیں، اگر میں غصے میں بات کروں گا نا جی، تو میرے الفاظ، جو میرا کلام ہے جو میرے منہ سے نکل رہا ہے، جب میں غصے میں بات کروں گا تو میرا کلام کس کو ظاہر کرے گا؟ اینگر کو ظاہر سی بات آئی وہ مجھے ظاہر کرے گا. کہ آپ ایک جو ہے وہ جیسے اگر آپ کہہ رہے کہ غصے میں ہیں ہاں تو وہ ظاہر کرے گا کہ یہ اس بندے کے ایموشن یا اس وقت اس کی فیلنگ یا ہاں یہ کیا جذبات رکھتا ہے. میرے غصے والی سائڈ کو جو ہے نا وہ ظاہر کرے گا لوگوں پر. اگر میں پیار بھری باتیں کروں گا تو میری پیار بھری سائڈ کو ظاہر کرے گا. جی. اب اگر میرے ساتھ کوئی رہ رہا ہے، میرے ساتھ ٹریول کرتا ہے، وقت گزارتا ہے، تو ہوگا کیا کہ میرے سبھی پہلو دیکھ لے گا. اور اتنے زیادہ میرے اعمال سے نہیں، اگر میرے اعمال سے، میرے کاموں سے وہ مجھے 5% جانے گا نا، تو 95% میرے الفاظ سے مجھے جانے گا. بالکل. تو کلام، جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح باپ کا کلمہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ باپ کو کسی نے نہیں دیکھا، بیٹا جو ہے، جو کلمہ بھی ہے، اس نے جو چونکہ باپ کے اندر سے نکلا ہے، تو باپ کو دنیا پر ظاہر کیا ہے کہ باپ کی محبت یہ ہے، باپ ایسا ہے، وہ شفقت سے بھرا ہوا ہے. جی. یہ ساری باتیں بیٹے نے یا کلیمے نے ظاہر کی ہیں. تو جس طرح سے میں جب کوئی بات بولتا ہوں تو میری باتیں جو ہیں میری شخصیت کو لوگوں پر ظاہر کرتی ہیں. اسی طرح سے جب یسوع مسیح جو ہیں دنیا میں آئے تو خدا باپ کو انہوں نے دنیا پر ظاہر کیا، کیونکہ باپ کے اندر سے نکل کے آئے وہ. جی. تو باپ کی ذات کو لے کر جو مکاشفہ اور جو بھید ہے، اس کا ظہور یسوع مسیح ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کلمہ ہے تو اس کا یہی مطلب ہے. اور یہی بات اگر کلسیوں پہلا باب 15 آیت پڑھیں تو وہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ پلیز اسے پڑھ دیں، پہلا حصہ خاص طور پہ. پہلا باب اور اس کی 15 آیت. جی جی، خدا کے کلام میں لکھا ہے، کلسیوں پہلا باب اس کی 15 آیت، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. وہ کیا ہے؟ اندیکھے خدا کی صورت ہے وہ. جی. یعنی کہ جس کو کسی نے نہیں، جس خدا کو دیکھا، اس کی صورت، یعنی کہ اس کو ظاہر کیا ہے. یعنی خدا کی ذات کا ظہور یسوع مسیح ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ بات ہے. تو باپ کو ظاہر کیا یسوع مسیح نے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ کلمہ ہے، تو جیسے میرا کلام جو میرے اندر سے نکلتا ہے، یہاں آپ کی باتیں، آپ کا کلام جو آپ کے اندر سے نکلتا ہے، آپ کو ظاہر کرتا ہے لوگوں پر. جی. تو یسوع مسیح اس طرح سے کلمہ ہے کہ باپ کو دنیا پر اس نے ظاہر کیا، باپ کے اندر سے نکلا ہے اور اسی باپ کو دنیا پر وہ ظاہر کرتا ہے. زبردست. تو جیسے بھائی میتھیو آپ نے بیان کیا کہ یوحنا کی انجیل میں تو اس کا ذکر ہے کلام کے بارے میں، کلمہ کے بارے میں. تو پرانے عہد نامہ میں بھی کوئی ایسا ریفرنس ہے؟ بالکل. آپ پہلی کتاب پہ ہی چلے جائیں، پیدائشی کتاب 3 باب 8 آیت. میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے کو پڑھیں. 3 باب 8 کتاب اس کا 3 باب اور اس کی چیپٹر نمبر 3 اور ورس نمبر 8 ہے. اور خدا کے کلام میں یہاں پہ لکھا جی، اور انہوں نے خداوند کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا. آگے پڑھنا بھی. ہاں جی. اب دیکھیں اس حوالے میں جو بڑی غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون ان سے ملنے آیا وہاں پر؟ کون ملنے آتا؟ خداوند کی آواز. جی. خداوند کی آواز ان سے ملنے آتی تھی. اور خداوند کی آواز یعنی کہ اس کا کلمہ، تو وہ یسوع مسیح ہے. زبردست. اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. آپ کسی سے بھی عام طور پہ پوچھیں، ہم چونکہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن عام طور پہ آپ کسی سے بھی پوچھیں تو 99% لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ خدا ان سے ملنے آتا تھا شام. آف کورس یسوع مسیح خدا ہے اور وہی ملنے آتا تھا. لیکن جب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ خدا ان سے ملنے آتا تھا، تو ان کے ذہن میں تاثر پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ خدا باپ ملنے آتا تھا ان سے. ٹھیک. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. ان سے کون ملنے آ رہا ہے؟ ان سے کون ملنے آ رہا ہے؟ خدا بیٹا، خدا کا کلمہ. کیوں؟ کیونکہ اسی کے لیے تو ان کو بنایا گیا تھا. تو وہی ان سے ملنے آتا تھا. اور اس لیے اسپیسیفائی کیا گیا خدا کی آواز، یعنی کہ خدا باپ ہے اور اس کی آواز اس کا کلمہ. جی. جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور وہی آواز جو آگے ان سے باتیں کر رہی ہے. اچھا، اس کا مطلب میتھیو بھائی کہ پرانے عہد نامہ میں جتنی جگہ پر جہاں پر ہمیں خدا کے ظہور کا پتہ مل رہا ہے کہ وہاں پر خدا کسی سے ملا ہے، تو وہ مطلب خدا باپ نہیں ملا،
وہ خدا بیٹا ملا ہے. ہاں جی, اس لیے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کرسیوں کے خط میں ہم نے پڑھا کہ اندیکھے خدا کی صورت, یعنی کہ خدا کو دیکھا نہیں ہے, ہاں جی, اور اگر دیکھنا ہے خدا کو تو پھر وہ یسوع مسیح نے, اور غالباً نہیں بلکہ یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. ہاں جی. جی میتھیو بھائی, نئے عہد نامہ میں تو ہمیں بڑے تسلسل کے ساتھ جو ہے یسوع مسیح کا ملتا ہے, اور پرانے عہد نامہ میں آپ نے بتایا کہ یسوع مسیح کو جو ہے وہ کلمہ کہا گیا, خدا کا کلمہ کہا گیا. تو کیا اس میں بھی کوئی تسلسل ہے, یا ہمیں آپ نے ایک حوالہ دیا ہے پیدائش کی کتاب میں, تو کیا اور بھی حوالہ جات ہے جس جی بالکل, بہت سارے حوالہ جات ہیں, لیکن جو حد ہے ایک وقت کی, اس کے پیش نظر میں سارے نہیں بتا سکوں گا, البتہ چند ایک میں بتاتا ہوں. مثال کے طور پر اگر آپ, بلکہ جو پیدائش 3 باب ہے 8 آیت, اس کے متعلق تھوڑی سی پہلے میں اور بات کر لوں. وہاں پر اگر اس کو آپ انگریزی ترجمہ میں پڑھیں, جی, ینگز لٹرل ٹرانسلیشن ٹو بی مور اسپیسیفک, تو یہاں پر لکھا ہے اینڈ دے ہرڈ دا ساؤنڈ آف جہوہ گاڈ واکنگ اپ اینڈ ڈاؤن ان دا گارڈن. تو یعنی کہ جو خدا کی آواز تھی وہ باغ میں چل رہی تھی. اس کا مطلب خدا کی جو آواز ہے, اس کا جو کلمہ ایک شخصیت ہے. جی. اب اسی طرح سے صرف یہی ایک حوالہ نہیں, جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ فریکوینٹلی یوز ہوا ہے یسوع مسیح کا یہ نام ان کے لیے پرانے عہد نامہ میں بھی, نئے عہد نامے کی اختراع نہیں ہے یہ. پیدائش 15 باب اس کی پہلی 5 آیتیں پڑھیں تو یہاں پر ابراہیم سے متعلق یہاں پر ایک بات لکھی ہوئی ہے. لیکن ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام, کون؟ خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا, اور اس نے فرمایا, کون فرما رہا ہے؟ خدا کا کلام. خدا کا کلام فرما رہا ہے. اس کا مطلب خدا کا کلام جو ہے ایک شخصیت ہے. اس نے فرمایا اے ابراہیم تو مت ڈر, میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں. کلمہ کہہ رہا ہے ایک نبی کو, ایمانداروں کے باپ کو, کہ میں تیری سپر ہوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کلمہ ہے یہ خود بھی خدا ہے. ابراہیم نے کہا اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا. ابراہیم اسے خداوند خدا کہہ رہا ہے. جی ٹھیک ہے, خدا کے کلمے کو ابراہیم کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند خدا. اگر تو خدا کا کلمہ خود بھی خدا نہ ہوتا جی تو یہاں پر ابراہیم کی تصحیح کرتا وہ. اور ابراہیم ڈیمانڈ کون سی رکھ رہا ہے جو صرف خدا سے رکھی جاتی ہے, کہ آئے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا. جی کلمے سے یہ ڈیمانڈ, سوال پوچھا جا رہا ہے, کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی علیزر ہے. پھر ابراہیم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی. ایک منٹ بات کون کر رہا تھا؟ ابراہیم سے. کلام. اور ابراہیم خدا کے کلام کو خدا بھی کہہ رہا ہے, اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی. جی اس کا مطلب یہ کہ خدا کا کلام جو ہے وہ اولاد دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خداوند خدا ہے, جیسا کہ ابراہیم نے بھی پہچان لیا تھا اس کو. جی. ابراہیم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی, اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا. تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا, خدا کے کلام نے, یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا. اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر, اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن. اور اس سے کہا تیری اولاد ایسی ہی ہوگی. خدا کا کلمہ ابراہیم کو اس کے ٹینٹ میں سے باہر لے گیا. اس کا مطلب وہ شخصیت ہے, وہ پرسن ہے. بالکل. اور یہ جو خدا کا کلمہ ہے اس کو ابراہیم خداوند خدا کہہ رہا ہے. اس سے اولاد کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, اور وہی کلمہ جو ہے جو کہ خداوند خدا ہے ابراہیم کو بلیس بھی کر رہا ہے. جی. کہ آسمان کے ستاروں کو دیکھ تیری اولاد بھی ایسی ہوگی. اس کا مطلب یہ جو کلمہ ہے خدا کا یہ خود بھی خدا ہے, اور یہ ازل سے باپ کے ساتھ ہے. اچھا, جتنے لوگوں سے پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں, جتنے لوگوں سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ خدا ملا ہے, وہ در حقیقت خدا بیٹا ملا ہے. جی. خدا باپ نہیں. اور ملا. اس کے اوپر پوری سیریز ہم کر سکتے ہیں ایپیسوڈز کی کہ کس کس نبی کو یسوع مسیح ملے ہیں. اور میرے خیال میں یسوع مسیح نے اس کے بارے میں کہا بھی ہے کہ ابراہیم سے ملاقات ہوئی ہے. ہاں وہ ہوئی ہے, وہ کہاں پہ ہوئی؟ دو بار ہوئی ہے خصوصی طور پہ اور عمومی طور پہ یہ باقی سارے حوالہ جات ہیں. جی. تو ابراہیم سے بھی یسوع مسیح ملے. اور پھر آپ کو ایک اور دلچسپی کی بات بتاؤں کہ پرانے عہد نامہ میں جب نبیوں سے یسوع مسیح کے انٹریکشن ہوئے ہیں نا, تو نئے عہد نامہ میں ان کو دہرایا انہوں نے خدا کر یسوع مسیح نے. یہاں تو ان باتوں کو دہرایا ہے,
یا ان انسیڈنٹس کو کسی طرح سے رپیٹ کیا ہے تاکہ لوگ فوراً کنیکشن جوڑیں کہ اچھا یہ جو نبیوں کو خدا ملنے آتا تھا یہ وہی ہے. وہ جیسے موسیٰ کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ میں ہوں. ہاں جی جی کہ وہ جسم لے کر آ گیا اب. تو جان بوجھ کے انہوں نے کیا. ارے بڑی خوبصورت اس کے اوپر ٹیچنگ ہے اور یہ بھی یونیک ٹیچنگ ہوگی. جب لوگ سنیں گے تو برکت پائیں گے. تو خدا نے چاہا تو اس کے اوپر ہم مستقبل میں کریں گے. تو کوئی اور بھی ریفرنس ہے جہاں پہ جی بالکل مسیح کو خدا کے کلمہ کہہ کے پرانے عہد نامہ میں جو ہے وہ بلایا گیا یا لکھا گیا ہے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ناظرین کے لیے جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ذرا آسانی ہو جائے کہ تصویر جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں بھی ہے, صرف یہ نئے عہد نامے میں نہیں پائی جاتی. جی. اس کے علاوہ زبور 105 اس کی 19 آیت پڑھیں تو لکھا ہے تب جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا. اگر آپ کو کوئی آزمائے گا تو آزمانے کے لیے اس کا شخص ہونا ضروری ہے. جی, اور وہ خود آزمائے گا. مطلب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اسے آزماتا رہا. جی ٹھیک ہے, کنٹینیوسلی خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا. یسایہ 6:8 میں لکھا ہے اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا. خداوند کی آواز فرما رہی ہے میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا. زبور 33 سے بڑی خوبصورت یہ آیت ہے. لکھا ہے آسمان خداوند کے کلام سے. یہ کانسیپٹ یوحنا کی انجیل میں ہے جی کہ ابتدا میں کلمہ تھا, سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہیں. جی یہاں پر کیا لکھا ہے آسمان خداوند کے کلام سے. پیدائش پہلا باب اس کی پہلی 3 آیتیں. وہاں پر کیا لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جائے, روشنی ہوگی. کلمہ اس کے اندر سے نکلا. تو یہاں پر وہی بات ہے, آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا. اب یہاں پر دم کے لیے جو لفظ ہے عبرانی زبان کا وہ ہے رواخ, یعنی کہ روح. تو پیدائش پہلے باب کی پہلی 3 آیتوں میں کیا لکھا ہے کہ ابتدا میں خدا نے یعنی کہ خدا باپ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح دوسرا قانون پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. تو جو جنبش کرنے کے لیے وہ وہاں پر لفظ ہے وہ ہے بارہ, جس کا مطلب ہے اینیمیٹنگ فورس, یعنی کہ جب وہ جنبش ہو تو چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بالکل جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ تیاری مکمل ہو جاتی پیدائش کی, جی وہ والی بات ہے. اور جب وہ روح القدس نے جنبش کر دی ہے تو اس کے بعد پھر جب خدا نے کہا کلمہ نکلا تو اس نے چیزیں کریٹ کرنا شروع کر دی. تو اس لیے اس آیت میں آسمان خداوند کے کلام سے, باپ کے کلمے سے, اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم رواخ سے بنا. تو جو کریشن اکاؤنٹ ہے پیدائش پہلے باب کی پہلی 3 آیتوں میں, اسی کو اس ایک آیت میں جو ہے وہ ایک ہی آیت میں ایک ہی آیت میں جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ساری بات. تو یہاں پر کلمہ جو ہے وہ بھی ایک ایکٹیو پرسن ہے اور اس کی روح جو ہے وہ بھی ایک ایکٹیو پرسن ہے, اور وہ خدا بھی ہیں. کیونکہ دونوں کریٹ کر رہے ہیں. جی میتھیو بھائی, 2 چیزوں کا تو ہمیں, کیونکہ خدا تو ظاہر سی بات ہے خدا ان کا جو ہے وہ بار بار ذکر ہے پرانے عہد نامہ میں, اور ابھی ہم نے خدا کے کلام میں سے جانا کہ پرانے عہد نامہ میں یسوع مسیح کو خدا کا کلمہ کہہ کر بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ ہمیں مل گیا. اچھا میتھیو بھائی, ہم نے جیسے کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ یسوع مسیح کو پرانے عہد نامہ میں 2 لقب دیے گئے ہیں, ایک خدا کا کلمہ اور دوسرا خدا کا فرشتہ. اب یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ جو یہوہ وٹنس والے ہیں یہ یسوع مسیح کو خداوند کا فرشتہ ہی کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 ٹائٹل ہیں, ایک تو خدا کا کلام اور دوسرا خدا کا فرشتہ. تو اگر ہم خدا کا فرشتہ مان کر چلتے ہیں یسوع مسیح کو تو ہم تو پھر تقویت دے رہے ہیں یہوہ وٹنس والوں کے جو ہے وہ ایمان کو. بہت اچھا سوال یا اعتراض کیا آپ نے. اور پہلے نمبر پر جب یہوہ وٹنس والے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح میکائیل فرشتہ ہے, اور ان کے آرگیومنٹس کو دیکھا جا سکتا ہے الگ سے. جی لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ فرق بات کر رہے ہیں. جب یہوہ وٹنس والے فرشتہ کہتے ہیں یسوع مسیح کو میکائیل فرشتہ, تو اصل میں خدا کی کریشن میں آسمانی لشکر میں جو مقرب فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ میکائیل فرشتہ جو ہے, یعنی کہ جنگجو فرشتے جتنے فائٹر اینجلس ان کا ہیڈ ہے, سپہ سالار. سپہ سالار. وہ کہتے ہیں کہ وہ میکائیل جو ہے وہ یسوع مسیح ہے. بائبل جب اسے یسوع مسیح کو خداوند کا فرشتہ کہتی ہے تو یہ بالکل فرق بات ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فرشتہ جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے.
جب میں لفظ فرشتہ بولتا ہوں تو کیا آتا ہے آپ کے ذہن میں فوراً؟ ظاہر سی بات ہے، ہمیں جو بتایا گیا کہ ایک شخصیت ہے، اس کے پر ہیں اور یہ وہ اس طرح کی. ہاں جی، کرسمس کے آپ کو پتہ ٹیبلوز بھی ہوتے ہیں، اور جب تک کسی شخص کو پر نہیں نہ لگائیں گے تب تک اسے فرشتہ مانیں گے. ہاں جی، جتنا مرضی میک اپ کر دیں، جتنی مرضی چمکیلی پوشاک پہنا دیں، جب تک پر نہیں نہ نکلیں گے جی تب تک فرشتہ نہیں ماننے گا اسے. تو یہی کانسیپٹ ہے عام طور پہ جو پایا جاتا ہے کہ فرشتے کا مطلب یہ ہے پروں والی مخلوق، اڑنے والا، اور جس کے پر ہوں اور اس نے پر ایسے ایسے کرنے تو پھر یہ ہوا میں اڑنا ہے اس نے. جی، حالانکہ یہ بائبل کا کانسیپٹ نہیں ہے. دو باتیں. پہلی بات یہ کہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں. پوری بائبل میں ایک بھی آیت نہیں ہے جہاں پہ لکھا فرشتوں کے پر ہوتے ہیں. اب کچھ لوگ جو ہے وہ 1.5 سیانے بن کے پتہ نیچے کیا کامنٹ کریں گے، لیں جی وہ لکھا ہوا ہے کروبیوں کے 4 پر ہیں اور سرافیم کے 6. حالانکہ یہ پڑھ کے بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ ان کو فرشتے نہیں، ان کو کروبی کہا گیا جن کے 4 پر ہیں، اور جن کے 6 ہیں ان کو سرافیم کہا گیا، فرشتے نہیں کہا گیا. اس کا مطلب وہ آسمانی لشکر کی ہی مخلوقات ہیں، لیکن فرشتے نہیں ہیں، وہ فرشتوں سے الگ ہیں. تو ویسے تو میں نے اس کے اوپر الگ سے کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہم کبھی مفصل بات کر لیں گے اس پوڈ کاسٹ کی وساطت سے بھی. تو فرشتوں کے پر ہوتے ہیں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، ایک بات. دوسری بات، فرشتے کا جو لفظ ہے عبرانی زبان میں وہ ہے ملک، جو یسوع مسیح کے لیے پرانے عہد نامہ میں استعمال ہوا ہے وہ ملک یہوہ. تو فرشتے کے لیے جو لفظ ہے ملک، یہ عبرانی زبان کا، یہ صرف فرشتے کے لیے نہیں استعمال ہوتا، یہ آسمانی لشکر کے لیے نہیں صرف استعمال ہوتا ہے، انسانوں کے لیے بھی ہوا ہے. اگر آپ پیدائش 32:3 پڑھیں تو میں چاہتا ہوں بلکہ آپ پڑھ ہی دیں اس حوالے کو. 32واں باب اور اس کی آیت نمبر 3. پیدائش 32:3 آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے جی 32 باب اور اس کی آیت نمبر 3 ہے. اور یعقوب نے اپنے آگے آگے قاصدوں کو ادوم کے ملک کو جو شعیر کی سرزمین میں ہے اپنے بھائی اسو، یہ والی پڑھی جی، اسو کے پاس بھیجا. اچھا، یعقوب نے کس کو بھیجا؟ قاصدوں کو. جی، یہ قاصد جو ہیں وہ انسان تھے کہ فرشتے تھے؟ انسان تھے. لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ان کے لیے ملخیم لفظ ہے جو کہ ملک کی جمع ہے. تو ملک جو ہے وہ فرشتے کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا ترجمہ فرشتہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ قاصدوں یعنی انسانوں کے لیے بھی. کیوں؟ کیونکہ ملک کا مطلب ہے پیغام رساں، پیغام لے کر جانے والا. اس کو جب فرشتے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اسپیسیفکلی فرشتہ، اس سے آسمانی مخلوق بھی مراد لی جا سکتی ہے، جی، یعنی کہ کریٹڈ جو واقعی فرشتہ ہوتا ہے. جی، لیکن یہ جو ترجمہ ہے یہ اس حد تک محدود نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اس کا مطلب پیغام رساں بھی ہے. جی. تو جب باپ کا پیغام بیٹا نبیوں کے پاس لے کر آتا رہا تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ملک یہوہ ہی کہیں گے نا، خداوند کا فرشتہ، یعنی کہ اس کا پیغام لے کر آنے والا، جی، اس کو ریپریزنٹ کرنے والا. یسوع مسیح نے باپ کو دنیا پہ ظاہر کیا. جی. تو کیا صرف نئے عہد نامہ میں کیا؟ پرانے عہد نامہ میں بھی کرتا رہا وہ. جی. تو پرانے عہد نامہ میں یسوع مسیح جب باپ کو ظاہر کرتا رہا دنیا پر تو اس کے کلام کے طور پر اور اس کے پیغام رساں کے طور پر، جی، اس کے پیغام کو، اس کی مرضی کو زمین پر لے کر آتے رہے، وہ نبیوں کے پاس لے کر آتے رہے ان کو، اور اس کو پورا بھی کرتے رہے. تو ملک جو فرشتہ جو لفظ ہے اس کا ہر بار مطلب کریٹڈ انجیلک بینگ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے پیغام رساں. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آگے میں چند حوالہ جات پیش کرنا چاہوں گا، حالانکہ پورا پرانا عہد نامہ بھرا پڑا ہے جس میں یسوع مسیح کا ذکر ہے اور ان کو خداوند کا فرشتہ کہا گیا. اور یہ جو خداوند کا فرشتہ ہے اس کے پاس سیم وہی اختیار ہیں جو خداوند کے پاس ہیں. زبردست. یہوہ کا فرشتہ. اور پھر ایسے حوالہ جات بھی ہیں جہاں پہ یہوہ کا ذکر ہے، یہوہ کے فرشتے کا ذکر ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہوہ کا فرشتہ بھی یہوہ ہے. اور یہوہ جو ہے یہ خدا کا ذاتی نام ہے. یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہوہ جو خدا کا ذاتی نام ہے، فرشتے کے لیے بھی یہوہ نام استعمال ہوا ہے. بالکل، خاص طور پہ یہ جو یہوہ کا فرشتہ ہے، ملک یہوہ جو یسوع مسیح ہے، اصل میں یہ نام، ذاتی نام خدا کا، یہ ان کے لیے بھی استعمال. تو اس کا کوئی ریفرنس وغیرہ بائبل مقدس میں سے؟ ہاں، اس کا ریفرنس میں دے سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بڑا اہم ریفرنس آپ کو پتہ ہے، جو پہلا شہید تھا کرسچینٹی کا، اسٹیفنس، جی، جب اس نے شہادت جو ہے نوش کی ہے، جی، تو اس موقع پر اس نے یسوع مسیح کا ذکر کیا، یسوع مسیح کی منادی کی ہے.
لیکن وہ پتہ کیا کہہ کر منادی کرتا ہے. ایک میں اکثر بات کہتا ہوں کہ جو نیا عہد نامہ ہے نا وہ پرانے عہد نامے کی الہی یا الہامی تفسیر ہے. جی. تو پرانے عہد نامے میں جو خداوند کا فرشتہ ہے، تو پرانے عہد نامہ میں جو خداوند کا فرشتہ ہے، نئے عہد نامہ کے پہلے شہید کے مطابق اور جو لکھنے والے ہیں وہ کون ہیں، سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں. اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ رسولوں کے مال 7 باب 30 سے 34 آیت، رسولوں کے مال 7 باب 30 سے 34 آیت اور پھر 38 آیت جو ہے اس کی تلاوت کیجیے. 7 باب 30 سے 34 آیت. جی جی. رسولوں کے مال اور 7 باب اس کا 30 سے 34 آیت. اور جی خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے جی، اور جب پورے 40 برس ہو گئے تو کوہ سینا کے بیابان میں جلتی ہوئی جھاڑی کے شعلہ میں اس کو ایک فرشتہ دکھائی دیا. کس کو دکھائی دیا فرشتہ؟ موسیٰ کو. کہاں پر؟ جلتی ہوئی جھاڑی میں. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر استفنس کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کو جلتی ہوئی جھاڑی میں ایک فرشتہ دکھائی دیا، یعنی کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا جو ایونٹ ہے اس کو یہاں پر استفنس ان پیک کر رہا ہے. اب آگے کیا وہ کہتا ہے؟ جب موسیٰ نے اس پر نظر کی تو اس نظارہ سے تعجب کیا، اور جب دیکھنے کو نزدیک گیا تو خداوند کی آواز آئی. کس کی آواز؟ خداوند کی آواز. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ دلچسپ ہوتی آگے، اور کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. ایک منٹ کون نظر؟ استفنس کے مطابق موسیٰ کو کون نظر آیا؟ فرشتہ نظر آیا. استفنس کے مطابق موسیٰ کو جلتی ہوئی جھاڑی میں فرشتہ نظر آیا. جی. لیکن استفنس ہی کہہ رہا ہے کہ یہی جو فرشتہ موسیٰ کو نظر آیا یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا یعنی کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. جی. تو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا کون ہے؟ یہوہ. تو یہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں یہوہ ہوں. اب یہ فرشتہ ہے کون ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ پرانے عہد نامہ میں یہوہ ہے. جی. تو مزید اس کے بارے میں استفنس کا کیا کہنا ہے؟ تب تو موسیٰ کانپ گیا اور اس کو دیکھنے کی جرت نہ رہی. خداوند نے اس سے کہا کہ اپنے پاؤں سے جوتی اتار لے، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک زمین ہے. میں نے واقعی اپنی اس امت کی مصیبت دیکھی جو مصر میں ہے، اور اس کا آہو نالہ سنا، پس انہیں چھڑانے اترا ہوں. ابھی کون باتیں کر رہے؟ خدا فرشتہ. ہاں جی. خدا کا فرشتہ بات کر رہا ہے، لیکن اس کا اختیار دیکھ رہے ہیں آپ. پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہوں. جی. پھر وہ کہتا ہے کہ میں مصر کی غلامی سے اپنی قوم کو آزاد کرنے کے لیے اترا ہوں. آگے بڑھیے گا پلیز. اب میں تجھے مصر میں بھیجوں گا. جی. اب جو 38 آیت ہے وہ پڑھیے پلیز. 38 آیت. جی. یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیا میں، یہ وہی موسیٰ ہے. یہ وہی ہے جو بیابان یعنی وہی مطلب موسیٰ. ہاں. بیابان کی کلیسیا میں اس فرشتہ کے ساتھ جو کوہ سینا پر اس سے ہم کلام ہوا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے جی. یہ جو فرشتہ ہے یہ موسیٰ کے ساتھ بھی تھا کوہ سینا پر. جی. جلتی ہی جھاڑی میں موسیٰ کو ملا، اور یہی ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی تھا. اور استفنس کا جو پوائنٹ آف پریچنگ ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہی ہیں اصل میں جن کا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ذکر ہے، اور انہوں نے ہی آ کر صلیب پر اپنی جان دی، اور آپ لوگوں نے ان کو جو ہے صلیب پر چڑھوا کر مار ڈالا، اور یہ وہاں پر وہ ساری بات کر رہے ہیں. تو نئے ٹیسٹامنٹ کے پہلے نیو ٹیسٹامنٹ کرسچنز میں جو پہلا کرسچن شہید ہے، مارٹر ہے، وہ بھی اس بات کو جانتا تھا. کامن تھی ان کے درمیان، کرسچنز کے درمیان یہ بات کہ پرانے عہد نامہ میں جو خداوند کا فرشتہ ہے جو موسیٰ سے جلتی ہوئی جھاڑی میں ملا، جو ہاجرہ سے ملا، جو یعقوب سے ملا، جو اسحاق سے ملا، جی. جو سمسون کے والدین سے ملا، وہ یسوع مسیح موسیٰ سے ملا اور دوسرے سبھی سے. تو در حقیقت جو فرشتہ پرانے عہد نامہ میں جسے خدا کا فرشتہ کہا گیا ہے، خداوند کا فرشتہ کہا گیا ہے، وہ خود یہوہ ہی ہے. ہاں جی، یہوہ کا فرشتہ. لیکن جو یہوہ وٹنس والے کہتے ہیں یہ وہ فرشتہ نہیں ہے. ہاں جی. اگر یہوہ وٹنس والوں کی بات کو صحیح مان لیا جائے تو استفنس کی بات کا کیا کریں پھر؟ کیونکہ محض ایک فرشتہ، چاہے وہ میکائیل ہو یا جبرائیل ہو یا کوئی بھی ہو، فرشتہ کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہوں؟ جی بالکل. تو اس سے یہوہ وٹنس والوں کا جو دعویٰ ہے وہ سراسر غلط ہے. تو صرف اچھا، یہ تو میں نے نئے عہد نامہ میں سے جو ہے وہ حوالہ پیش کیا. اگر پرانے عہد نامہ میں جائیں تو بہت سارے انسیڈنٹس ہیں، بہت سارے حوالہ جاتے ہیں جہاں پر خداوند کا فرشتہ جو ہے اس کو یہوہ بھی کہا گیا، اور بطور یہوہ
بااختیار طریقے سے وہ برکت بھی دے رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے، کلام بھی کر رہا ہے. مثال کے طور پر پیدائش 28 باب اس کی 10 سے 22 آیت اگر ہم پڑھیں، یعقوب اور خداوند کا فرشتہ ہے. جی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی بھی تلاوت کر دیجئے پلیز. پیدائش 28 باب جی 10 سے 22 آیت. دس سے 22. اور یعقوب بیرسبا سے نکل کر ہاران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا. اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا. اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے اور خدا کے فرشتہ اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں. اور خداوند اس کے اوپر کھڑا رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں. میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا. اچھا، اب یعقوب کس کو دیکھ رہا ہے؟ خدا کو دیکھ رہا ہے جی، جو سیڑھی کے اوپر ہے. ایسا نہیں کہ سیڑھی کے اوپر چڑھ رہا ہے وہ، یعنی کہ سیڑھی کا سرا جہاں پر ختم ہوتا ہے آگے اس ایک تخت نظر آ رہا ہے اور وہاں پر وہ خدا ہے. یہوہ الوہیم یہاں پہ عبرانی میں لکھا ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے یعقوب سے کہ میں تیرے باپ ابراہیم اور اسحاق کا خدا ہوں. ٹھیک ہے، تو کون باتیں کر رہا ہے؟ خدا باتیں کر رہا ہے یعقوب سے. جی، یہ جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں سب دیکھنے والوں کی کہ یہاں پر خدا یعقوب سے باتیں کر رہا ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ اور تیری نسل زمین کے گرد کے ذروں کی مانند ہوگی اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تب یعقوب جاگا اور کہنے لگا یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا. اور اس نے ڈر کر کہا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے، سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا. اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرہانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سر پر تیل ڈالا اور اس کے سرے پر تیل ڈالا. ہاں جی، یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ یہاں پر پہلے نمبر پر یہ جب رویا دیکھتا ہے یعقوب تو جو اس سے مخاطب ہے کون ہے؟ خدا، یہوہ. اور وہ اسے برکت بھی دے رہا ہے اور اسے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ابراہیم اور اسحاق کا خدا ہوں. اور وہ برکتیں دے رہا ہے جو محض کوئی فرشتہ نہیں دے سکتا. اور پھر اس کے بعد یعقوب کیا کرتا ہے کہ جب صبح اٹھتا ہے تو وہاں پہ ایک پتھر نصب کرتا ہے، اس کے اوپر تیل ڈالتا ہے. اور بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے پڑھیں پلیز. اور اس جگہ کا نام بیتیل رکھا، لیکن پہلے اس بستی کا نام لوز تھا. اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں تو خداوند میرا خدا ہوگا. اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خداوند کا گھر ہوگا اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا. اب اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ کوئی شبہ نہیں رہ جاتا اس بات میں کہ خدا ہم کلام ہوا ہے یعقوب سے اور یعقوب نے خدا کے لیے ہی یہ سارا کچھ کیا آگے جی کہ میں 10واں حصہ دوں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. لیکن دلچسپی کی بات کیا ہے، اس حوالے میں ہمیں خدا مخاطب ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن اگر آپ یہ 28 باب تھا، آپ 31 باب میں چلے جائیں اور اس کی 10 سے 13 آیت پڑھیں. 31 باب اس کی 10 سے 13 آیت، وہاں پر بڑی ایک دلچسپ بات ہمیں نظر آتی ہے. یہ پیدائش کی کتاب اور اس کا 31واں باب اور اس کی آیت نمبر 10 سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں. اور جب بھیڑ بکریاں گھابن ہوئیں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جو بکرے بکریوں پر چڑھ رہے ہیں 100 دھاری دار چتلے اور چتکبرے ہیں. اور خدا کے فرشتہ نے خواب میں مجھ سے کہا اے یعقوب. میں نے کہا میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا کہ اب تو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ. اچھا، یہاں پر کون مخاطب ہو رہا ہے یعقوب کے ساتھ؟ کون بات کر رہا ہے؟ خداوند، خدا کا فرشتہ. خدا کا فرشتہ. جی ٹھیک ہے، یہ بات غور طلب ہے. یہ جو سننے والے ان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے بات کہ اور خدا کے فرشتہ نے خواب میں مجھ سے کہا یعقوب سے. خدا کا فرشتہ جو ہے یعقوب سے مخاطب ہو رہا ہے. اب آگے پڑھیے پلیز. اور یعقوب
और मैंने कहा मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि अब तू अपनी आंख उठाकर देख, सब बकरे जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं धारीदार चितले चतकबरे हैं, क्योंकि जो कुछ लाबन तुझसे करता है मैंने देखा। मैं बैतल का खुदा हूँ। एक मिनट। वहाँ पर बैतल में कौन मिला था याकूब को? वहाँ पर खुदा मिला था। और यहाँ पर कौन मिल रहा है? फरिश्ता। और वो क्या कह रहा है अपने आप को? कि मैं बैतल का खुदा हूँ। और सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता, वो आगे तफसीलात भी सुने। जो तूने सतून पर तेल डाला और मेरी मन्नत मानी। मैं बैतल का खुदा हूँ जहाँ तूने जी सतून पर तेल डाला और मेरी मन्नत मानी। लेकिन मन्नत तो उसने खुदा की मानी थी, जी यहोवा की, जो से ये कह रहा था कि मैं इब्राहिम, तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक का खुदा हूँ जी और मैं तुझे ये बरकतें दूंगा। याकूब ने तो उससे मन्नत मांगी थी, उस खुदा से। जी। लेकिन यहाँ पर खुदावन का फरिश्ता आकर कह रहा है कि मैं वो खुदा हूँ, तूने मुझसे मन्नत मांगी थी। बैतल का खुदा। हाँ जी बस अब उठ और इस मुल्क से निकलकर अपनी ज़ात बूम को लौट जा। जी वाज़े हो गया कि जो खुदावन का फरिश्ता है इसे भी खुदावन यानी कि यहोवा कहा जा रहा है, और इसके पास वो इख्तियारात हैं जो महज एक क्रिएटेड तख्लीक शुदा फरिश्ते के पास नहीं हो सकते किसी भी सूरत में। तो इसलिए यीशु मसीह पुराने ड्रामा में खुदावन के फरिश्ते के तौर पे हमें काम करते एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन ये वो फरिश्ता नहीं है जो यहोवा विटनेस ने बनाया हुआ है। हाँ जी, ठीक हो गया। चले ये भी बात क्लियर होगी, और मैं ईमान रखता हूँ कि हमारे देखने वाले अगर किसी के ज़हन में ये कन्फ्यूजन थी वो भी दूर होगी। बल्कि अगर नहीं हुई किसी की, तो चलें एक और वाला हम डिस्कस कर लेते हैं। जी ज़रूर। हाजरा और खुदावन का फरिश्ता। अच्छा, वहाँ पर क्या होता है जब हाजरा जो है वो भाग जाती हैं घर से, तो उसके बाद पैदाइश 16 बाब 7 से 13 आयात में लिखा है, और वो खुदावन के फरिश्ता को बियाबान में, किसको? खुदावन के फरिश्ता को बियाबान में पानी के एक चश्मा के पास मिली। ये वही चश्मा है जो शोर की राह पर है। और उसने कहा, आए सारी की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आई और किधर जाती है? उसने कहा कि मैं अपनी बीबी सारी के पास से भाग आई हूँ। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्ज़ा में कर दे। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। फरिश्ता बढ़ा सकता है किसी की औलाद को, या किसी को औलाद की बरकत देने की बात कर सकता है? नहीं, ये खुदा कर सकता है। मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार ना हो सकेगा। खुदावन के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हामिला है, ये भी बता दिया अल्ट्रासाउंड की मशीन के बगैर ही। तू हामिला है और तेरे बेटा होगा, जेंडर भी बता दिया। ये महज एक फरिश्ता नहीं बता सकता जी। उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया है। अब यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात हो गई है। मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा, तू हामिला है, तेरे बेटा होगा, लेकिन खुदावंद ने तेरा दुख जो है, तेरी आवाज़ सुन ली है। इसका मतलब पता है क्या है? कि एक खुदावंद है और एक खुदावंद का फरिश्ता है, और दोनों के इख्तियारात सेम है, दोनों बराबर हैं। जैसे खुदा औलाद दे सकता है, औलाद को बरकत दे सकता है, और पेट में ही जेंडर बता सकता है, और ये भी बता सकता है कि कोई खातून हामिला है। खुदा उनका फरिश्ता भी वैसे ही सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये आम फरिश्ता नहीं है, आम फरिश्ता नहीं है जिसे जैसे हम सोचते हैं, ये खुद यहोवा है असल में। जी, ये यहोवा का फरिश्ता जो ये खुद यहोवा है। जैसे वो भैया आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि यहोवा के फरिश्ते का नाम भी यहोवा है। हाँ जी, तो वो जरा वो अगर रेफरेंस हो तो। हाँ जी, उसके लिए मैंने सबसे पहले तो स्टिफनेस वाला हवाला दिया था ना। ठीक हो गया। हाँ, और उसके बाद जो अभी मैंने हवाला पढ़ा था याकूब वाला, उसमें वाज़ेह है कि उससे कौन बातें कर रहा है। 28 बाब में यहोवा बात कर रहा है, और यहोवा के लिए उसने मन्नत मानी। यहोवा ने उसको बरकत दी। यहोवा ने कहा मैं तेरे बाप दादा का खुदा हूँ। यहोवा को ही याकूब बैतल का खुदा कह रहा है। लेकिन आगे यहोवा का फरिश्ता आता है और वो कहता है कि मैं वही हूँ जिसके लिए तूने मन्नत मांगी, यानी कि मैं यहोवा हूँ जी। वाज़ेह हवाला है। अच्छा, यहाँ पर आगे क्या लिखा है? और खुदावन के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हामिला है और तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावन ने तेरा दुख सुन लिया। वो गोरखर की तरह आज़ाद मर्द होगा, उसका हाथ सबके खिलाफ और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। और हाजरा ने यहोवा का, जिसने उससे बातें की, बातें तो फरिश्ता कर रहा था यहोवा का जी, लेकिन लिख कौन रहा है इसको? मूसा नबी। और नबी क्या लिख रहा है कि हाजरा ने यहोवा का, जिसने उससे बातें की,
इताइल रोई नाम रखा। तो यहाँ पे वाज़ेह हो गया कि यहोवा का जो फरिश्ता है उसको बराह रास्त एक ही हवाले के अंदर यहोवा कहा जा रहा है। हाजरा ने यहोवा का जिसने उससे बातें की इताइल रोई नाम रखा, यानी आए खुदा तू बसीर है कि तू देखा जा सकता है, मैंने तुझे देखा। क्योंकि उससे पहले यही समझा जाता था कि खुदा को कोई नहीं देख सकता। लेकिन ये खुदा बाप नहीं है। हाँ, ये खुदा बाप नहीं है, खुदा बेटा है। हाँ जी। तो बसीर है क्योंकि उसने कहा कि क्या मैंने भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा, यानी कि जो दुरुस्त इसका तर्जुमा है वो ये है कि मैंने उसे देख भी लिया और मैं अभी भी सलामत हूँ। यहाँ पर ये बात लिखी है। अच्छा, वो जो बात कही गई है कि खुदा को देखना, मतलब अगर कोई खुदा को देखता है तो वो मर जाता है, वो दर हकीकत खुदा बाप के लिए कही गई है। आप ऐसे कह सकते हैं? जी बिल्कुल, खुदा बाप को किसी ने नहीं देखा। अगर कोई खुदा बाप को देखता है, सिर्फ एक जूम करते हैं, हाँ जी, तो ये उसके लिए है कि वो नहीं जिंदा रह सकता फिर। हाँ जी, और उसका सबूत जो है हमें खरूज की किताब में मिलता है। जब बनी इसराइल मुसलसल ये मुतालबा कर रहे थे कि हमें खुदा को दिखा, मूसा से ये मुतालबा कर रहे थे, और मूसा ने उनसे कहा कि मूसा ने जब खुदा के आगे रिक्वेस्ट रखी तो खुदा ने कहा कि एक ख़ास दिन का जो है को मुकर्रर किया कि आप सब नहा धो के आ जाना, पहाड़ पर कोहे सीना के चौगिर्द एक जो है वो हदबंदी मुकर्रर की जाए और सारे उस हद से बाहर रहें जी। और खुदा का जो है वो पंजाबी से कहते हैं ना आनियाँ, वो आनियाँ भी नहीं देख सके खुदा की। खुदा अभी तो बादल गरज रहे थे, अभी तो प्री अराइवल जो है वो सारी सरमनी शुरू हो रही है। हाँ, जी। और मूसा बेहोश हो गया था। तो इसलिए फिर तब बनी इसराइल ने कहा कि अब से हम नहीं तुझे कहेंगे कि हमें खुदा को दिखा, बल्कि तू ही दरमियानी बनकर हमसे बात कर लिया कर। लेकिन असल में एक ऐसे दरमियानी की ज़रूरत थी। मूसा इंसानों को तो खुदा के आगे रिप्रेजेंट कर सकता था और खुदा के पैगाम को लोगों के आगे पेश कर सकता था, लेकिन खुदा को रिप्रेजेंट नहीं था कर सकता, क्योंकि खुदा को सिर्फ खुदा ही रिप्रेजेंट कर सकता है जी। एक ऐसे दरमियानी की ज़रूरत थी जो खुदा को भी इंसानों के दरमियान प्रेजेंट करे और इंसानों को भी खुदा के आगे प्रेजेंट करे, और दोनों का केस रखे। हाँ जी। और उसके लिए फिर हाइपोस्टैटिक यूनियन हुई, यानी कि खुदा बेटा इंसानी जिस्म लेकर आया और परफेक्ट दरमियानी है, क्योंकि मुकम्मल तौर पे इंसान भी है और मुकम्मल तौर पे खुदा भी है। जी, ज़बरदस्त। तो मैथ्यू भाई, दो चीज़ें तो हमने देख ली हैं, खुदा बाप और खुदा बेटा, तो पुराने अहदनामा में। जी। तो रुल कुस के हवाले से भी कुछ इस तरह के हवाला जात हैं, क्योंकि तीसरा कानून जो है वो तसलीस का, वो तो रुल कुस है। जी तो बिल्कुल, क्योंकि हम पुराने अहदनामा से देख रहे हैं तसलीस को, तो तीसरा जो रुकन है तसलीस का, उसके हवाले से भी कोई हवाला जात है? बिल्कुल बिल्कुल है, मैं वो भी हवाला जात पेश करना चाहूँगा, और लेकिन फिर से वक्त की किल्लत के सबब से जी बहुत सारी बातें नहीं कर सकेंगे। अभी खुदान के फरिश्ता पर मेरा दिल चाह रहा है और बातें करूं, लेकिन मेरे ख्याल में समझ आ गया। हाँ जितना आपने उसे थोड़े वक्त में समराइज़ किया ना, मेरे ख्याल में समझ आ जाएगा। अब खुदा की रूह जो है बड़े वाज़ेह हवाला जात हैं और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी कि अपनी वजाहत खुद करते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा वजाहत करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो भाई कुछ हवाला जात फिर हमें बता देंगे, हमारी ऑडियंस के लिए भी, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं हमें? जी बिल्कुल, इब्रानियों 9 बाब और उसकी 14 आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से, किस रूह के वसीला से? अज़ली रूह के वसीला से। अज़ली जो टाइम के वजूद में आने से, वक्त के वजूद में आने से भी पहले से है। हमारा जहन वक्त की हद तक महदूद है, हम वक्त से बाहर सोच नहीं सकते। जी। वक्त के बाहर क्या होता है हमें पता ही नहीं है, वक्त के बाहर कुछ हो भी सकता है या नहीं हमें पता ही नहीं है। और अज़ली का मतलब क्या है कि जब वक्त भी नहीं था, तो तब से कौन हो सकता है? सिर्फ खुदा ही हो सकता है जी। और रूल उसको अज़ली रूह कहा जा रहा है यहाँ पे। तो मसीह का खून, अब देखें ये न्यू टेस्टामेंट में उन पैसेजेस में से है जहाँ पे तसलीस के तीनों अकानीम का एक जगह पे जिक्र है। मसीह का खून, मसीह का जिक्र आ गया, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से, 2 अकानीम, खुदा के सामने यानी कि बाप के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों के मुर्दा कामों से, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि ज़िंदा खुदा की इबादत करें। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा है कि अज़ली रूह है, इसका मतलब ये है कि रूल कुछ को अगर अज़ली कहा गया तो रूल कुछ हमें नज़र भी आना चाहिए फिर ओल्ड टेस्टामेंट में।
تو اس کے لیے بہت سارے حوالہ جاتے ہیں، جیسا کہ 2 بار میرا خیال ہے جو میں بتا چکا ہوں، پیدائش کی کتاب 1 باب 1 اور 2 آیت کہ ابتدا میں، یعنی کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، جی ازل، خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور خدا کی روح تب خدا باپ کے ساتھ موجود تھی، کیونکہ وہ پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی نظر آ رہی ہے۔ جی اب دلچسپی کی بات یہ کہ وہاں اس کریشن اکاؤنٹ میں ہمیں یہ تو دیکھنے میں ملتا ہے کہ خدا چیزوں کو بنا رہا ہے، جی لیکن ان کو بنانے سے پہلے روح القدس کو بنایا ہے، یہ اپنے کلمے کو بنایا، یہ کہیں نہیں لکھا۔ کیوں؟ کیونکہ بنانے کی ضرورت اس سے پڑتی ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو، سیلف ایگزسٹنٹ نہ ہو۔ بالکل۔ تو چونکہ روح خدا کی اور اس کا کلمہ پہلے سے اس کے ساتھ موجود تھے، اس لیے ان کی تخلیق کا ذکر ہی نہیں ہے، وہ غیر تخلیق شدہ ہیں، ازلی ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ عبرانیوں کے خط میں پولس رسول کہتے ہیں کہ ازلی روح کے وسیلہ سے، روح القدس کو وہ ازلی کہہ رہے ہیں۔ تو پیدائش کی کتاب 1 باب اس کی پہلی 2 آیتیں جو ہیں روح القدس کے ازلی ہونے کو ثابت کرتی ہیں، پہلے نمبر پر تو یہ بات ہے، اور وہاں پر روح القدس کا ذکر بھی ہے صاف الفاظ میں۔ اس کے علاوہ اور بھی بھائی کوئی ہیں کہ؟ ہاں جی، اس کے علاوہ خدا کی روح خالق ہے، اس بات کا بھی ثبوت ہمیں بائبل میں ہی مل جاتا ہے۔ پھر سے حوالہ وہی ہے، کیونکہ جو میں نے بتایا تھا پہلے کہ وہاں پہ جنبش کرنے کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے 12۔ جی تو 12 ایک اینیمیٹنگ فورس، یعنی کہ قوت پیدا کرنے والی فورس ہے، جی طاقت ہے، مطلب کہ زندگی، قوت نہیں، زندگی پیدا کرنے والی جو ہے وہ طاقت ہے۔ تو جب جنبش کیا روح القدس نے تو پھر جو ہے وہ زندگی کا آغاز ہوا۔ اب دیکھیں نئے عہدنامہ میں روح القدس تجھ پر سایہ کرے گی اور تو حاملہ ہوگی، تو وہاں پر بھی روح القدس نے جب اس کائنات پر سایہ کیا، یعنی کہ جو زمین ویرانی کی حالت میں تھی، جب اس پہ سایہ کیا تو وہاں پہ ویرانی ختم ہو گئی، زندگی پیدا ہونا شروع ہوگی۔ اور اسی طرح سے مقدسہ مریم جب کنواری تھیں، ان پر روح القدس نے سایہ کیا تو وہاں بھی زندگی پیدا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو کریٹر ہے روح القدس، خالق ہے خدا۔ پھر اس کے علاوہ ایوب 33 باب 4 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا کی روح نے مجھے بنایا، یعنی کہ وہ کریٹر ہے، تخلیق کرنے والا ہے، اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے۔ پھر جو زبور 33 سے ہم نے پڑھا تھا، اور آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم رواخ سے بنا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے روح القدس ہر جگہ موجود ہے، اومنی پریزنٹ ہے۔ اس بات کی ایویڈنس جو ہے وہ بھی ہمیں بائبل سے مل جاتی ہے۔ زبور 139:8 میں لکھا ہے، 139 زبور اور اس کی 8 آیت میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ جی تو روح القدس ہر جگہ موجود ہے، زبردست۔ اور یہ جو صفت ہے یہ خدائی صفت ہے، اور یہ ایسی صفت ہے جسے خدا اپنے علاوہ کسی اور کے ساتھ بانٹ ہی نہیں سکتا۔ جی تو اگر روح القدس کے اندر یہ صفت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس بھی یہوہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پرانے عہد نامہ میں جو تثلیث کے سارے جو رکن ہیں وہ پائے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ان کے ٹائٹلز اور ہیں۔ ہاں، تو کئی دفعہ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ نئے عہد نامہ کے ٹائٹل جو ہے وہ پرانے عہد نامہ میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تب انہیں وہ نہیں ملتا۔ جی، لیکن جب وہ پرانے عہد نامہ میں جن ٹائٹل سے ان کو بلایا گیا یا جن سے ان کی شناخت ہے اس کو دیکھیں گے تو تب ہمیں وہاں پہ تثلیث نظر آ جائے جی بالکل۔ تو جی میتھیو بھائی، آپ کا شکریہ، آپ نے تھوڑے وقت میں بڑا ہی مفصل اور بڑا ہی بہترین طریقے سے جو ہے وہ تثلیث کے بارے میں، جو ایک مشکل ٹاپک ہے، اور بے شک آپ نے اسے بڑا ہی آسان، اب سمجھنے والوں کو اس سے بھی سمجھ نہ آئے تو میرا نہیں خیال کہ پھر اس سے زیادہ سادہ اور اس سے زیادہ آسان ہو سکتا ہے کہ ہم نے تثلیث کو نہ صرف نئے عہد نامہ میں بلکہ پرانے عہد نامہ میں، اور جس طرح نئے عہد نامہ میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس ایک ہی جگہ پر، ہم نے پرانے عہد نامہ میں بھی دیکھا ہے اسے، اور سارے رکن جو ہے وہ تثلیث کے ہم نے پرانے عہد نامہ میں بھی دیکھے ہیں۔ تو اور ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ تثلیث میں جو ہے وہ نہ کم کوئی کچھ ہم کر سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں، یعنی ایک کو ہم رکھ کے دو کو چھوڑ نہیں سکتے، اور نہ تین کو ہم چار کر سکتے ہیں۔ یہ جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے، جیسا کہ خدا کا کلام میں بتا رہا ہے، ہمیں اسے ویسے ہی قبول کرنا ہے۔ اور اگر ہم نہیں کر رہے، مجھے بتا دیجیے گا اف آئی ایم کریکٹ، کہ اگر ہم تینوں جو ہے وہ شخصیت کو نہیں مان رہے تو ہم گناہ کر رہے ہیں، یا ہم پھر اگر بڑھا کر رہے ہیں
तीसरे में किसी चौथे को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग एक शख्सियत को ऐड करते हैं, जी। तो वो भी एक तरह का गुनाह ही है, ब्लास्फेमी है वो। ब्लास्फेमी है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने भाई बड़े ही मुफस्सल और बेहतरीन और बड़ा अच्छा समराइज़ किया है। और मैं ईमान रखता हूँ जो देखने वाले हैं, हमारी ऑडियंस है, वो तमाम तर लोग जो खुदा के कलाम के मुतलाशी हैं और जिनके दिलों के अंदर, जिनके जहनों के अंदर बहुत सारे सवालात थे तसलीस को लेकर, मेरा ख्याल है उनको इन तमाम तर वीडियो से वो काफ़ी मुस्तफ़ीद होंगे। आमीन, आमीन। और वो काफ़ी जो है वो उनके कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज हैं उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपके लिए दुआ गो हैं, खुदावंद आपको ऐसे ही अपने कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करता रहे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। और आप सबका भी शुक्रिया जो हमारे साथ हैं, जो अपनी दुआओं के ज़रिए से हमारे साथ है हमें, और इस सारी काविश को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपने बरकत पाई है तो ज़रूर इसको दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, फॉलो भी करना है, और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और पिछले पॉडकास्ट में हमने सीखा था हम कुछ गुनाह कुछ ना करके भी कमा रहे होते हैं, तो ज़रूर है कि हम उससे बाहर निकलें, और हमने इस चीज़ को जाने के हमने खुदा के कलाम को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना भी है और खुदा के कलाम को फैलाना भी है। अगर आप खुदा के कलाम को सुना नहीं सकते तो आप उसे शेयर करके जो है वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो आप लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारी दुआ है खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। फिर दोबारा से मुलाकात होगी एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। बड़ा ख्याल रखिएगा, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे जी। आमीन।